نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبہ وبارک وسلم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کے خوابوں کے حوالے سے ہے۔ کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر انہی کی کتاب خوابوں اور بشارات کا علمی محاکمہ سے بیان کی جائے۔ سامعین محترم، ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جو کلپ عوام میں پھیلایا گیا ہے وہ مکمل 3 گھنٹے کا خطاب ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کارکنان کے ساتھ خصوصی میٹنگ میں بیان کیا تھا، جس کا مقصد کارکنان کو مشن کے حوالے سے پرعزم کرنا تھا، اور اس کا بیان کرنا عوام کے لیے نہیں تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ مذکورہ کیسٹ کو افشا کس نے کیا، اس کے افشا کرنے میں کون کون سے محرکات پس پردہ کام کر رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا جانے کس طرح یہ کیسٹ فتنہ پرور عناصر کے ہاتھ لگ گئی، سیاق و سباق سے جدا کر کے 3 گھنٹے کے دورانیے کو آدھ پون گھنٹے کا کر کے ابتدائی اور متعلقہ وضاحتوں کو کاٹ کر عامت الناس میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے منظم طریقے سے پھیلایا گیا۔ اب الزامات لگانے والوں سے یہ سوال ہے کہ 3 گھنٹے کے خطاب میں سے 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا کلپ نکال کے اس پہ اعتراض کرنا کون سی دیانتداری ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی اس کا آدھا آخری حصہ کاٹ دے اور کہا جائے کہ دیکھو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو آپ ذرا تحریف کے مرتکب اس شخص کے ایمان کا اندازہ کر لیں، اس سے بڑی بددیانتی اور خیانت کیا ہوگی؟ پھر ہمارے عوام اور اکثر علماء جو بغیر تصدیق کے بات کو آگے پھیلاتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف تو نہ دے بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سب سے پہلا اعتراض ڈاکٹر صاحب پر ان کے خواب کے حوالے سے کیا جاتا ہے
جس بھائی نے چھوٹا سا کلپ ایڈٹ کر کے شیئر کیا ہے، آپ ذرا ان کے الفاظ سماعت کریں۔ ڈاکٹر طاہر کی گمراہی کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس نے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی کی اور ایک جھوٹا خواب لوگوں کو سنایا جس میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنا محتاج بتاتے ہوئے کہا کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں پاکستان کے تمام علماء اور جماعتوں سے سخت ناراض ہوں، تم میرے میزبان بن جاؤ تو میں اپنا قیام پاکستان میں بڑھا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ میرا کھانے پینے اور آنے جانے کا خرچ اور مدینہ واپس جانے کا ٹکٹ تمہارے ذمہ ہوگا۔ معاذ اللہ۔ مسلمانوں، کیا کوئی عاشق رسول اپنے آقا علیہ السلام کی اس سخت گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ بار بار دروازے نہیں، میں واپس کلپ آپ نے سماعت کیا جس میں بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گستاخی کر رہے ہیں، تو ان کو شاید خواب کی شرعی حیثیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور شاید انہوں نے اکابرین اہل سنت کے خواب سماعت نہیں کیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ مطلقاً خواب کا انکار کر دینا کہ سرے سے خواب یا رویا صالحہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا یہ گمان کرنا کہ یہ محض جھوٹ اور من گھڑت ہے، یہ جہالت اور لا علمی ہے، کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا صراحتاً انکار کر دینا کفر ہے، اس لیے کہ خواب کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، اس میں کتاب التعبیر باب من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، اس کی حدیث نمبر 6997۔ دوبارہ حوالہ سماعت کر لیں کہ صحیح بخاری کتاب التعبیر باب من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، اس کی حدیث نمبر 6997 ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی کہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، صحیح بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک اور احادیث کی دیگر کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خواب بیان کیے گئے ہیں۔ خوابوں اور بشارتوں کے حوالے سے کتب احادیث میں ابواب و فصول قائم ہیں۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری، علامہ انور شاہ کاشمیری کی فیض الباری، مولانا ادریس کاندھلوی کی التعلیق الصبیح میں خوابوں اور بشارات کے حوالے سے انگنت تفصیلات موجود ہیں۔ امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، ہر ایک کے ہاں اس باب میں قاری کو بہت کچھ ملے گا۔ اس حوالے سے ارباب عقل و دانش نے 70 80 اور 100 صفحات پر مشتمل ابواب اپنی کتب میں قائم کیے ہیں۔ امام مسلم کی کتاب الصحیح مسلم، اس کی کتاب الرؤیا باب رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر 2275 میں حضرت سما بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز آپ پڑھ لیتے تو ہماری طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور اپنے غلاموں سے پوچھتے
کہ تم میں سے کس نے پچھلی رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو سامعین محترم، خواب کا اسلوب عموماً تمثیلی ہوتا ہے۔ بات علامتوں اور استعاروں کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے، اور انہی علامتوں اور استعاروں سے مفہوم اخذ کرنا خواب کہلاتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن جو غلبہ دین حق کی بحالی اور احیاء اسلام کی عالمگیر تحریک ہے، اگر اسلام کے احیاء، خدمت دین اور امت مسلمہ کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اشارے پر آپ کی بشارت کا ذکر ان خاص افراد کے سامنے جو مشن کے ساتھ جانثاری کے جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں، انہیں مسجد کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق جزون کر دیا، تو بتاؤ تو صحیح اس عمل سے کون سی شریعت اسلامی اور سیرت طیبہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ تحریک تو اتباع مصطفیٰ کی راہ پر چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تحریک منہاج القرآن سے بغض و عناد، عداوت و دشمنی، حسد و مخالفت کی وجہ سے تم خیانت کر گئے ہو اور حد سے گزر گئے ہو۔ تعصب و عناد نے تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، خواب و بشارات کے ان تصورات کو اچھال رہے ہو اور استہزاء و مذاق کر رہے ہو جن سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ اولیاء و مشائخ اور علماء و صلحاء نے جن خواب و مبشرات کو بیان کیا ہے، ان کے پیچھے کچھ مقاصد کار فرما ہوتے۔ کبھی تو امت کے مجموعی طور پر عقیدے کی اصلاح کے لیے بیان کرتے، کبھی امر واقعہ کے لیے، اور کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں کو آشکار کرنے کے لیے، کبھی کسی دینی حکمت و مصلحت کے لیے، اور کبھی کسی امر خیر کی وجہ سے مبشرات کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ امت عقیدہ و ایمان کی پختگی کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ مبشرات کو اپنی ذات کی خاطر افشاں اور بیان نہیں کرتے۔ یہ مت کہیں کہ بزرگوں کا فقط اپنے حلقہ میں ہی خواب بیان کرنے کا معمول تھا۔ الدر الثمین اور انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے۔ آپ کے سسر حضرت شاہ عبد العزیز بھی ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے، بیٹا، جس رخ پر تمہاری چارپائی بچھی ہوئی ہے اور جس طرف تمہارے قدم ہیں، اس سمت سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، لیکن خبر والوں کو پہلے ہی خبر ہو گئی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ اگر تمہارے جیسے لوگ وہاں موجود ہوتے تو مذاق اڑاتے کہ دیکھو جی 1400 سال گزر گئے ہیں، معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر آ رہے ہیں۔ بے ادبی و گستاخی کر دی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مگر اہل ایمان دل جانتے ہیں کہ چھوٹے بڑے کے ہاں جائے تو لینے کے لیے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی چھوٹا اپنے کسی بڑے کے پاس جائے تو لینے کے لیے جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام غلاموں کے ہاں تشریف لائیں تو دینے کے لیے آتے ہیں۔ صرف اس حد تک متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کاش کم از کم اتنا ہی پڑھ لیا ہوتا کہ جن علماء و بزرگوں کو تم احترام و اکرام، عقیدت و محبت اور تعظیم و ادب کرتے ہو، بشارات و خواب کو بیان کرنا ان کے معمولات میں سے تھا یا کہ نہیں، اسی پر فیصلہ ہو جاتا۔
اکابرین اہل سنت میں سے چند ائمہ کے خواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ آیا خواب اور اس کی تعبیر میں فرق ہوتا ہے یا نہیں۔ امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور کھود رہا ہے یا اس سے مٹی کورید رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا۔ ذرا غور کریں کہ خواب قبر انور کے کھودنے کو دیکھا، لیکن اس کی تعبیر، یعنی اگر کوئی شخص تعبیر کا فن نہ جانتا ہو اور وہ بددیانتی، جہالت اور علمی خیانت کا مرتکب ہوتے ہوئے اس کو اچھال کر یہ کہتا پھرے کہ نعوذ باللہ قبر انور کھود رہا ہے، اور اس بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر جمع و تفریق کرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے تو اس سے سوائے فتنہ و شر کی اور کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے معاملہ میں 61 کو ظالموں اور نے قطع و برید کر کے اور خواب کے ظاہری الفاظ سے بذات خود کئی معنی و مطالب اخذ کر کے فتنہ و شر کو پھیلایا ہے۔ یہی امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعبیر الرؤیا میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پی رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اہل ایمان اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ اگر اس نے خون مبارک محبت سے پیا تو وہ شہید ہوگا، اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ اگر اس نے خون مبارک اعلانیہ طور پر پیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص منافق ہو جائے گا اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور ان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ خواب پر کھلے بندوں نہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیے اور نہ ہی زبان درازی کرنی چاہیے، اور بالخصوص وہ خواب اور رؤیا صالحہ جن کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ہو، اس لیے کہ اس میں ہزاروں معانی و معارف اور ہزاروں گوشے اور جہتیں ہوتی ہیں کہ جن تک کوتاہ نظر لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے حوالے سے حضرت فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 143 پر، اور یہی واقعہ یعنی حضرت امام اعظم کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب، جس کے مترجم علامہ فضل الدین گوہر صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی کا ارادہ فرما لیا اور مخلوق سے کنارہ کش ہو گئے تاکہ دل کا تزکیہ کریں اور خالص اللہ عز و جل کی اطاعت میں کمر بستہ ہوں۔ ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی ہڈیاں مبارک قبر انور سے چن چن کر جمع کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دے کر پسند کر رہے ہیں۔ اس خواب سے اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ آپ بیدار ہو گئے، سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تلامذہ میں سے حضور امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تعبیر کے لیے حاضر ہوئے۔ خواب بیان کیا کہ آپ نے تعبیر بتائی کہ خواب مبارک ہے، تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اور آپ کی سنت کی حفاظت میں اس بلند درجہ تک پہنچو گے کہ گویا تم ان میں سے تصرف کر رہے ہو اور صحیح احادیث کو ضعیف سے علیحدہ کرو گے۔ تو سامعین محترم، ظاہراً خواب کیا تھا جسے دیکھ کر خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے تھے
مگر تعبیر کتنی عمدہ اور معنی خیز تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے مصنف تاریخ عالم اور اہل علم میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے حوالے سے ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات المفاتیح اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اسی واقعہ کو تذکرۃ المحدثین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ کچھ مکھیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جا رہی ہیں، آپ پنکھے سے بدن اقدس سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگاؤ گے کہ انہوں نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یا خواب غلط دیکھا ہے؟ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، تو اس خواب کی تعبیر کے لیے ایک تعبیر جاننے والے امام کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا خواب ہے، مبارک ہو، اور اس کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں، روایتیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتی گئی ہیں، تم ان کو چن چن کر نکال دو گے۔ اگر اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے جس طرح آج کے دور میں ہیں، تو وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑیاں اچھالتے، زبان درازیاں کرتے، مگر اس وقت کسی نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اہل علم نے آج تک اس پر اعتراض کیا ہے۔ خواب اور تعبیر سے معلوم ہوا کہ جسد مبارک سے مراد نہ تو آپ کا جسم اقدس اور نہ وہ مکھیاں تھیں جو خواب میں دیکھیں، بلکہ اس سے مراد احادیث صحیحہ اور موضوع و من گھڑت احادیث تھیں۔ اب کیا اس میں کوئی گستاخی کا پہلو رہا ہے؟ تو سامعین محترم، اب چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے خوابوں کی طرف، جن کو بہت زیادہ اچھالا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو فقط اتنا کہا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم منہاج القرآن بناؤ، میں آؤں گا۔ ہم اس کا معنی یہ نہیں سمجھتے کہ میں خود بنفس نفیس ہی آؤں گا۔ اگر اس طرح بھی آنا چاہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی قدغن و پابندی نہیں، آپ کو یہ اختیار عطا کر دیا گیا ہے، لیکن ہم کہاں اور ہمارا نصیب کہاں؟ ہمارے نزدیک تو اس کا سیدھا سادہ مفہوم اتنا ہے کہ تم منہاج القرآن بناؤ، میں اپنے کرم اور فیض کی خیرات عطا کروں گا۔ سامعین محترم، سن لیں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا منہاج القرآن میں آنا بصورت فیض و کرم ہوا۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا حق تھا۔ اتنی قلیل مدت میں تنظیمیں، ادارے نہیں بنتے، ان کی تعمیرات و منصوبے شروع نہیں ہوتے، عرب و عجم میں مشن و تحریک پھیل نہیں جاتی، لاکھوں کروڑوں افراد اس مشن کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، اور امت مسلمہ کے احوال کی اصلاح کے لیے تحریری اور تقریری طور پر کثیر مواد فراہم نہیں کیا جاتا۔ دین سے متنفر کیے جانے والے نوجوان کشاں کشاں اس عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، جبکہ دوسری طرف 50 سال گزر جاتے ہیں، دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، لیکن ادارے و تنظیمیں نہیں بنتی۔ بتائیے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے مراد آپ کا فیض و کرم اور خیرات نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسٹ کو غلط رنگ دے کر اچھالنے والوں کو پہلے اپنے اپنے گھر میں جھونک لینا چاہیے تھا، اور اپنے بزرگوں کے معمولات کو بھی پڑھنا چاہیے تھا۔ اب ہم بشارات کے اس حصے کو لیتے ہیں جسے خوب اچھالا گیا اور طرح طرح کے شوشے چھوڑے گئے،
اس میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ قادری صاحب نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکستان کے علماء و مشائخ اور دینی اداروں سے ناراض ہوں۔ اس پر پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سارے علماء و مشائخ اور سارے دینی اداروں سے ناراض ہو گئے اور اس لیے واپسی کی تیاری کر لی، تو کیا صرف طاہر القادری صاحب رہ گئے جن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہیں اور باقی سب سے ناراض ہیں؟ اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اصل کیسٹ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ بلا استثناء، یعنی بغیر کسی استثناء کے سارے علماء و مشائخ اور سارے دینی اداروں سے ناراض ہو گئے اور صرف ہم ہی رہ گئے۔ نہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ کہا اور نہ کبھی گمان کیا، اور نہ ایسا گمان کیا جا سکتا ہے۔ یہ محض تہمت اور بددیانتی ہے، جو بات نہیں کی گئی اسے قادری صاحب کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اصل بات عموم کی ہے۔ جو ایسی بات کی جاتی ہے، جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس میں اکثر عموم ہوتا ہے اور اس میں استثناء خود بخود ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح کے کتاب العلم اور امام بہقی کی شعب الایمان میں درج حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہی نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب علماء کی بات بالعموم کی جائے تو استثناء خود بخود ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ یہ الفاظ امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 9108 کے ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اسلام فقط نام کے طور پر باقی رہ جائے گا، اس کا نظام نہیں ہوگا، جبکہ قرآن رسماً پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت و قرات کی جائے گی۔ اب یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے استثناء نہیں فرمایا کہ کچھ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسجد بچی ہوگی یا معاذ اللہ ساری مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی؟ کیا اس میں حرم کعبہ، مسجد نبوی اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مسجدیں جہاں ان کی نگرانی میں ہمہ وقت اللہ اللہ ہوتا ہے، کیا یہ اس ارشاد سے مستثنیٰ ہوں گی یا نہیں؟ یا اس سے مراد یہ لیں کہ پورے روئے زمین پر کوئی مسجد بھی ایسی نہیں بچے گی جہاں ہدایت نصیب ہو؟ سامعین محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فرمان سے مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، اس میں استثناء اگرچہ فرمایا نہیں مگر از خود استثناء پایا جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر آسمان کے نیچے جتنی مخلوق آباد ہوگی اس میں سب سے زیادہ شریر طبقہ علماء کا ہوگا۔ اس طرح نہیں فرمایا کہ کچھ علماء شریر ہوں گے۔ حدیث کے ان الفاظ کی بنا پر معاذ اللہ ذہن میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا سارے علماء شرپسند ہوں گے اور کوئی بھی حق پرست نہیں ہوگا؟ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک زمین پر ایک بھی نیک بندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اعتراض کرنے والوں سے فقط اتنا سوال ہے، کیا اس حدیث پاک میں علماء کی جس حالت کو بیان ہوا ہے اس سے کوئی مستثنا بھی ہوگا یا کہ نہیں؟ یقیناً ہوں گے۔ مسجدوں میں بھی کئی مسجدیں یقیناً قیامت تک مستثنا ہوں گی۔ ہر زمانے میں یہ استثناء جاری رہے گا، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوگا۔ اہل حق ہر دور میں موجود رہیں گے۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً
استثناء نہیں فرمایا، مگر اس کے باوجود کوئی بڑے سے بڑا نادان بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے مراد ہر عالم اور مسجد ہے، بلکہ ہر کوئی سمجھتا ہے اس سے مراد وہ مسجدیں ہیں جن کو شر و فتنہ کا مرکز بنا دیا جائے گا، اور علماء سے مراد وہ ہیں جو فتنہ اور شر بپا کریں گے، مگر خیر اور حق کے علمبردار اور علماء خود بخود اس سے مستثنا ہوں گے۔ یہ مغالطہ کسی اور کو نہیں لگا، فقط آپ کو ہی کیسٹ اچھالنے اور فتنہ و شر اور انتشار پیدا کرنے کی خاطر لگا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ پڑھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو۔ اپنے دور کے علماء پر شکوے کیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، اپنے دور کے علماء سے شکوے کرتے ہیں، خدا جانے کیا کیا لکھتے ہیں، اور استثناء کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے، اس لیے کہ استثناء خود بخود ہو جاتا ہے۔ اخلاق الصالحین صفحہ نمبر 40 پر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے علماء کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے عالموں میں خرابی نہ آ جاتی تو یہ لوگوں سے اچھے ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ کیا معاذ اللہ ان کلمات کو اس دور کے تمام علماء پر چسپاں کریں گے؟ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ بدبخت اور ظالم ہے، کیونکہ اس دور میں تو وہ بھی ہیں جن کے نام کے وسیلے سے ہم بخشش مانگتے ہیں اور جن کے توسل سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد علماء سو ہوتے ہیں، علماء حق ہرگز مراد نہیں ہوتے۔ اس مذکورہ قاعدہ کلیہ کو اصول فقہ کی کتابیں پڑھنے والے سب جانتے ہیں، مگر افسوس کہ اپنا معاملہ آئے تو اصول یاد رہتے ہیں اور دوسروں کا معاملہ آئے تو اصول بھول جاتے ہیں۔ آئیے اب اس حوالے سے علماء اور دینی اداروں کی دعوت پر پاکستان آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں کہ تعبیر اور مفہوم کو سمجھیں۔ تعبیر بڑی واضح ہے، اگر ایمانداری کے کانوں سے سنا اور دیانت کی عقل سے سوچا اور عدل و انصاف کے دل سے غور کیا ہوتا تو بات کو کبھی توڑنے مروڑنے کی نوبت و ضرورت پیش نہ آتی۔ کیا ہم نے تحریک آزادی کے وقت سے قیام پاکستان کے لیے 1947 میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارک کی دعوت پر آنے کی تعبیر ہے کہ تم نے دین اسلام کے نفاذ کے لیے قرآن و سنت کا نظام بپا کرنے، نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے لیے پاکستان مانگا، ہم نے عطا کر دیا۔ اب اس وعدے کو وفا کرنے کی ذمہ داری علماء پر ہی تھی، لادینی جماعتوں پر تو نہ تھی، اور یہ علماء دین کے نمائندے تھے۔ اقامت دین کی جد و جہد کرنے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہموار کرنے کے یہی علمبردار تھے، اس لیے انہی کا ذکر کیا۔ لیکن افسوس کہ آج 70 سال گزر گئے مگر اس وعدے کے ایفا کی صورت نظر نہیں آ رہی کہ آج قوم کا ہر فرد، خود علماء، دینی جماعتیں اور ادارے دین اسلام کے نافذ نہ ہونے کا شکوہ نہیں کر رہے؟ کیا اس سلسلے میں علماء و مشائخ، دینی جماعتوں، تنظیموں اور دین کا پرچار کرنے والوں نے کما حقہ اپنی ذمہ داری اور فرائض ادا کر دیے ہیں؟ کہ آج ہمارے معاشرے میں اوپر سے لے کر نچلی سطح تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کہ فقط اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن بھی رسماً رہ جائے گا کہ عملی صورت نظر نہیں آ رہی؟ خدا نہ کرے دین اسلام یہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپسی کے فرمان کی تعبیر ہے کہ دین کی رخصتی کی حالت کی طرف اشارہ ہے، چونکہ دین کا مرکز مکہ و مدینہ ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ ہم نے خواب کی تعبیر کے حوالے سے اس بات کو تفصیلاً پیچھے بیان کر دیا ہے
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں جو فرماتے ہیں اس میں ذکر اپنی ذات کا کرتے ہیں، مگر اس سے مراد کبھی دین، کبھی شریعت، کبھی امت کے احوال ہوتے ہیں۔ اس میں ہرگز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مراد نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات کے آئینے میں دین، شریعت، اسلام، سنت اور امت کے احوال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اعتراض میزبانی اختیار کرنے کے حوالے سے اچھالا گیا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم ہے، جسے چاہیں نوازیں، لاکھوں غلاموں کو ایسا فرما سکتے ہیں، اور خدا جانے آج تک کس کس کو اپنے اس کرم سے نوازا ہے۔ لاکھوں غلاموں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس کرم سے نوازا ہوگا، لیکن ہر کسی کو اپنی خبر ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے زیادہ کرم و شفقت مجھ پر ہے، لیکن یہ کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کرم و شفقت کسی اور پر نہیں۔ خدا جانے کتنے غلاموں کو آج تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس کرم سے نوازتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ میزبانی سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نہیں، بلکہ میزبانی کی تعبیر دین کی خدمت کی ذمہ داری ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں غلاموں کو سونپ رکھی ہے۔ کسی کو کوئی کام دیا ہے اور کسی کو کوئی، جو چاہیں حکم دیں اور ارشاد فرمائیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور اس میں بے ادبی و گستاخی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، سوائے اس کے کہ کوئی بدبخت حاسد فتنہ پرور حسد کی آگ میں جل کر جو کچھ مرضی ہے کہتا رہے اور بغض و اناد کی وجہ سے زبان درازی کرتا پھرے۔ پھر آگے کھانے پینے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور واپسی کے انتظام کے حوالے سے بڑا اچھالا گیا، طرح طرح کی زبان درازی کی گئی۔ نادانوں، ذرا تھوڑا سا تو سوچا ہوتا کہ خواب کی ان ظاہری کلمات سے کبھی بھی حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ آج تک اسلاف و اکابرین کی کتب خوابوں کی تعبیر سے بھری پڑی ہیں۔ خواب کے کلمات کی ہمیشہ تعبیر ہوتی ہے۔ ہم نے واضح کر دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی تعبیر خدمت دین ہے، کہ ہمارے دین کی خاطر ہر قسم کی بھاگ دوڑ کرنا، سفر و حضر کرنا، جبکہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ سے مراد جتنا بھی سفر کرنا پڑے فروغ دین اور اقامت دین کے لیے وہ کرنا، عرب و عجم اور شرق تا غرب میرے دین کی خاطر سفر کرنا پڑے تو سب کچھ قربان کر دینا۔ اب بتائیے، کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اشاعت کے لیے آواز پہنچانا کیا اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جناب، آپ کو تحریک منہاج القرآن غلبہ دین حق کی بحالی کے مشن اور اس کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے اختلاف تھا، تو اختلاف کرنے کے ہزارہا طریقے ہیں، سارے آزما لیتے، لیکن اختلاف میں اس حد تک تو نہ جاتے کہ 1400 سال سے امت میں جو چیزیں اکابر سے لے کر اصاغر تک مسلمہ چلی آ رہی ہیں، محض ہماری مخالفت، بغض و حسد اور اناد کی وجہ سے ان کا ہی برملا انکار کرتے اور ان کا استہزاء مذاق اڑا کر قرآن و سنت کے مسلمہ تصور کی نفی کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے چند ضروری وضاحتیں اور احادیث بیان کی تھی، کاش ان چیزوں کو بھی اپنی کیسٹ میں رکھ لیتے تاکہ ان کی زبان سے لوگ یہ بھی سن لیتے کہ میں نے ان چند چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوب کرنا، یعنی جھوٹ بات منسوب کرنے والا مرتد، بے ایمان، لعنتی اور جہنمی ہے، لیکن تم سب نے ضروری وضاحتوں کو کاٹ کر اپنے مطلب کی چیزیں اکٹھی کر لیں۔ اس طرح تو تم نے اہل ایمان کو بہت بڑا دھوکہ و فریب دے کر بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اگر موقع دے
تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب خوابوں اور بشارات پر اعتراضات کا علمی محکمہ، اور اسی پر ہی ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے، ضرور مطالعہ فرمائیں اور سنیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ بولنے اور حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، وما علینا الا البلاغ المبین۔